تاکہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ مشہور ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی نماز نہ پڑھاؤں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے؟ پھر کیا ہے اپنے شاگردوں کو اسی طرح نماز کے پڑھاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے جسے خضوع کہتے ہیں، یہ من و ان محفوظ کیا اور پھر اس پہ عمل کیا اور ہمیں دکھایا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ڈھانچے کا حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں قضا ہوئی اور پھر 4 نمازوں کے قضا لائے اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے آپ لوگوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح کیا ہے، تو خلاصہ یہ کہ خضوع کا جو لفظ ہے، جو نماز کی صفت ہے کہ نماز میں خضوع بھی ہونا چاہیے اور خشوع بھی، تو خضوع کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعضاء کو جھکانا، اور وہ سنت طریقہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ مشق سے ہوتا ہے۔ یہ جو نماز کا ڈھانچہ سیکھنا، سنت کے طریقے پر کھڑا ہونا سیکھنا، تکبیر اولیٰ کے لیے ہاتھ اٹھانا سیکھنا اور پھر قیام کی حالت سیکھنی اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ اور سلام، یہ مشق سے ہوتا ہے۔ دنیا میں معمولی سا کام بھی کہ بغیر محنت کے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایسا کام ہے کہ اس میں لوگوں نے زندگی لگائی پھر بھی نماز کو نہیں سیکھی۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں کہ 60 سال میں صرف فتویٰ پڑھانے اور فقہ پڑھانے اور حدیث اور قرآن پاک پڑھانے پہ لگے، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسی صورت پیش آتی کہ اس وقت مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری نماز کا کیا ہوگا۔ 60 سال کے بعد مفتی اعظم پاکستان وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی ایسی صورت پیش آتی کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ابھی کیا ہے، میرے اس نماز کا کیا حکم ہے، پھر جا کے پھر کتاب اٹھاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ میری نماز کا کیا حکم ہے۔ تو نماز سیکھنا یہ زندگی کی بات ہے، یہ 1-2 نمازوں سے اور 1 سال یا 1 مہینے سے نہیں سیکھی جاتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ظاہری ڈھانچہ سیکھیں، سنت کے مطابق ظاہری ڈھانچہ کیسے سیکھیں۔ ہمارے تبلیغی ساتھی ماشاءاللہ تبلیغ میں جو بھی کیا تو یہ ہے کہ ظاہری ڈھانچہ وہ کیا ہے ادھر سکھاتے ہیں، کیونکہ نماز اگر کسی کی زندگی میں صحیح نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جتنی حکومت تھی آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے اور سارے قضات کے پاس جب بھی خطوط بھیجتے تھے اور ہدایات بھیجتے تھے تو ہر گورنر، ہر وزیر اعلیٰ اور ہر قاضی اور ہر عہدے کے پاس یہ خط میں یہ لکھا ہوتا تھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ سب سے اہم چیز تمہارے معاملات میں سے میرے نزدیک نماز ہے۔ من حفظها وحافظ عليها حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، جس نے نماز کی حفاظت کی اور جس نے کیا ہے نماز کی مطابقت کی، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نماز کی حفاظت کی، نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ پڑھی، ظاہری خضوع بھی ہے، باطنی خشوع بھی ہے اور ڈھانچہ بھی صحیح ہے، اور اس نے اس نماز کی مطابقت بھی کی کہ وہ کیا ہے نماز اس سے قضا بھی نہیں ہو رہی، جماعت بھی نہیں چھوٹ رہی، تو اس نے دین کی حفاظت کی، اس نے کیا دی۔ اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے وہ دوسرے معاملات کو زیادہ ضائع کرے گا، وہ دوسرے معاملات کو زیادہ ضائع کرے گا۔ تو پہلی چیز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط میں اور پہلے کلمات یہی ملتے تھے کہ سب سے پہلے اور اہم چیز میرے نزدیک ہے نماز۔ تو یہ تو خضوع ہے۔ دوسری نمبر پہ خشوع ہے۔ خشوع کا لفظ آتا ہے کہ نماز میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو۔ خضوع ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو اور خشوع باطنی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ حدیث میں بتایا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی آپ کرو کہ گوئے کہ اللہ تعالیٰ سامنے، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہو رہا
تو دوسرے نمبر پہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے، مومن کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو معراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی گئی، اور سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی۔ اس حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا، اور کیا ہے؟ آسمان اور عرش میں، وہاں تک جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتا، وہاں تک جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے، کسی فرشتے کو بھی اجازت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے لیے نماز ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا ہدیہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اوپر آسمانوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا جناب نبی کریم۔ تو دوسرے نمبر پہ خشوع ہے۔ خشوع کا طریقہ، اعلیٰ طریقہ تو میں نے بتایا، لیکن یہ حاصل کس طرح ہوگا اس کا طریقہ علماء نے بتایا کہ پہلی سیڑھی یہ، اس کے لیے کئی سیڑھیاں کیا ہے؟ پار کرنا۔ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ خشوع آپ کی نماز میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ الفاظ کی طرف دھیان، الحمدللہ رب العالمین، یہ الفاظ جو ہے اس کی طرف آپ کا دھیان، اور پھر رب العالمین اس کی طرف آپ کا دھیان، اور الرحمن الرحیم اس کی طرف دھیان۔ یہ تو نہیں ہے کہ جیسے آپ نے نماز شروع کی تو آپ کو خیالات نہیں آئیں گے، خیالات آتے رہیں گے، لیکن جیسے آپ کا خیال آئے دوسری طرف آپ کا خیال بھٹک گیا، پھر آپ نے واپس لے آئے، پھر دوسری طرف بھٹک گیا، پھر آپ نے واپس۔ اسی طرح اگر پہلے نماز میں آپ کے لیے کیا ہے 20 خیال آئے نا، تو دوسری نماز میں انشاءاللہ 18 خیال آئیں گے، تیسری نماز میں اس سے کم۔ اسی تناسب سے آخر میں یہ خیال بھی ختم ہو جائے گا۔ جو آپ کو باہر سے خیال آتا ہے یہ مشق سے ہوتا ہے، اور اس کی تمرین کیا ضروری ہے۔ تو پہلے خشوع کا درجہ یہ ہے انسان الفاظ کی طرف دھیان رکھے، الفاظ کی طرف دھیان رکھے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری سیڑھی کہ انسان معنی کی طرف دھیان رکھے اور معنی پہ سوچے، لیکن معنی پہ تب انسان سوچ سکتا ہے جبکہ معنی انسان کو آتا ہو۔ آج کل کیا ہے؟ اتنا آسان ہے کہ نماز تقریباً ایک صفحہ بنتا ہے، سبحان سے لے کر السلام علیکم تک یہ الفاظ جو ہے تقریباً ایک صفحہ بنتا ہے، اور ایک صفحہ بھی کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک معنی نہیں سیکھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو اردو میں کیا ہے معنی لکھا ہوا ہے یہ انسان یاد کرے، اور اگر یہ نہ ہو تو کسی قاری کسی مولوی سے یہ الفاظ کے معنی سیکھے، اور پھر الفاظ کا معنی انسان یاد کرے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے۔ اس پہ سوچے کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، اور رب العالمین جو کہ دو جہانوں کا مالک ہے، مالک یوم الدین جو کہ یوم جزا کا مالک ہے، اور رحمان، انہیں اسی طرح سارے معنوں پہ سوچنا۔ تو دوسرا درجہ خشوع کا حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان معنی پہ سوچے، پہلے الفاظ پہ پھر معنی پہ سوچے، لیکن معنی پہ تب سوچنا ہے جبکہ انسان معنی یاد کرے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنی زبان میں معنی یاد کرے، اپنی زبان میں پھر انسان کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ پنجابی میں انسان معنی یاد کرے اور پھر کیا ہے اسی کی طرف دھیان ہو۔ 2-3 نمازیں آپ ایسی پڑھیں، پھر آپ کی نماز میں ضرور فرق آئے گا، لیکن ایسے پڑھنی ہے مشق کے ساتھ، تمرین کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ دوسری سیڑھی جو اعلیٰ خشوع کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان معنی پہ سوچے۔ جب بھی انسان کھڑا ہو جائے تو معنی پہلے سیکھے کسی مولوی سے یا کتاب سے، اور پھر کیا ہے معنی پہ انسان سوچے۔ تو انشاءاللہ یہ 1 ہفتے کا کام ہے، 1 ہفتے میں آپ معنی سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ بھی کیا ہے آپ نے کر دیا تو تیسرے نمبر پہ وہی درجہ آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کا دھیان پھر دوسری طرف نہیں جائے، کأنک تراہ، وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، اور نہ مجھے یہ نظر آتے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہر چیز کا دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز دیکھے تب یقین آئے گا۔ یقین الگ چیز ہے، دیکھنا الگ چیز ہے۔ دیکھو یہ میرے آواز ہے، باہر لوڈ اسپیکر کیا لگا ہوا ہے، تو جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اسی طرح یقین ہے جیسے آپ کو ہے کہ کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے، وہ آواز سنتے۔ اسی طرح یہ سورج کی کیا روشنی آ رہی، ہم سورج کو نہیں دیکھتے لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ سورج ہے۔ تو ہر چیز کا دیکھنا ضروری نہیں یقین کے لیے، کہ یقین تب آئے گا جب انسان آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ جو آخری خشوع کا کیا ہے درجہ ہے، یہ تب حاصل ہوگا جبکہ پہلے 2
सीढ़ियां आपने तय की, अल्फाज पे सोचा और फिर माने की तरफ, फिर ये यकीन आएगा, ये यकीन आएगा और ये ध्यान आएगा कि अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ, वो है कि अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ। ये अगर ये यकीन हो तो कम से कम ये दूसरा दर्जा तो है कि ये यकीन तो आपके पास होगा जरूर कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। फिर दूसरा ख्याल ज्यादा नहीं आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ख्याल आता भी हो तो ये गैर इख्तियारी, इससे आपकी नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। आप उस ख्याल की तरफ तवज्जो देना, उस ख्याल को दिल में जमाना और मजीद उस ख्याल को फिर बढ़ाना, ये बहुत क्या है नुकसान है। ख्याल आ गया फौरन आपने वापस कर दिया और फिर क्या नमाज की तरफ आप और मानों की तरफ क्या है मुतवज्जो, अल्फाज की तरफ, तो इस ख्याल का कोई इत्तिबार नहीं, इसकी नमाज पर कोई फर्क नहीं आता और आपके खुशू पर कोई फर्क नहीं आता। तो ये है कि इंसान क्या है, खुशू के साथ पढ़े नमाज, इंसान खुजू के साथ ज़ाहिरी ढांचा भी सुन्नत के मुताबिक होगा और बातिनी ध्यान ये भी क्या है नमाज की तरफ होगा।